أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ اور شعر دیکھیے، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل بندی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کی ٹرانسمیشن میں، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین طاہرہ، یعنی ایک ایسی شخصیت جس کی وجہ سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی، یعنی جس شخصیت نے اپنے مال کا، اپنی دولت کا منہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے پیر مبارک میں تمام تر دولت ڈال دی گئی۔ یعنی اس قدر انبار ہوتا تھا اشرفیوں کا، دولت کا، لیکن حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی اف تک نہیں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مال و دولت جو ہے اللہ کی راہ میں تمام خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد مبارک ہوا ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ جو سامان تجارت حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لے کر شام گئے اور پھر واپس آئے تو اس قدر منافع ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ ہے وہ یہ تمام باتیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاتا ہے کہ جی جس طریقے سے ہر چیز میں نقص بتا کے مال بیچا گیا، لیکن پھر بھی آج سے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا اس سفر تجارت میں ہوا۔ اور ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر متاثر ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایمانداری سے، دیانت سے، کہ وہ پیغام بھیج دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد مبارک کا۔ ناظرین اس عقد کو، اس نکاح کو اس کائنات کا حسین ترین، سب سے اعلیٰ اور افضل عقد سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی وسیم بندگی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس، آپ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اور ناظرین ہمارے ساتھ ممتاز قاضی صاحب موجود ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا تھا۔ بہرحال ہم مفتی صاحب سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے سر کیا فرمائیں گے ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی ازواج کو قرآن نے مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، تو حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین کے اگر فضائل کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اب آپ کے پیچھے جتنی بھی خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں قیامت تک، سب کا درجہ آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ سے عقد فرمایا تو جب تک آپ حیات رہی نبی علیہ السلام نے آپ کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں فرمائی۔ آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں، ماں سوائے حضرت ابراہیم کے تمام اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے زمانے کی جو خواتین تھی ان میں حضرت مریم بنت عمران سب پر فوقیت رکھتی تھی، اور فرمایا اس دور کی تمام خواتین پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین ایک مرتبہ تشریف لا رہی ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اس کے اندر کچھ کھانے کے لیے سالن وغیرہ موجود ہے۔ جبرائیل امین وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، جب یہ تشریف لے آئیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیجیے گا اور جبرائیل کی طرف سے بھی ان کو سلام پیش کیجیے گا، اور ساتھ میں ان کو یہ بشارت دیجیے گا کہ آپ کے لیے اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنا رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جن کے آنے اور جانے کے اوپر
جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور لا کر اللہ کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے بڑا مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ کی سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نبی علیہ السلام سے آپ کا عقد ہوا تو 15 سال کا عرصہ تو وہ تھا جو بڑا پرسکون تھا، کیونکہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن 40 برس کی عمر میں جب اعلان نبوت جب فرمایا اعلان نبوت ہوا تو حالات یکسر بدل گئے۔ وہ جو پہلے والی خوشحالی تھی، سہولت تھی، وہ تنگی میں بدل گئی، مشکلات میں، پریشانی میں، خوف میں، مصائب میں۔ اب یہاں سے آپ کے دونوں کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ نے ہر مقام پر اور ہر حالت کے اندر نبی علیہ السلام کا اتنا ساتھ دیا کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئی تو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ محبت بھرے الفاظ سے آپ کا ذکر فرمایا، ہمیشہ آپ کو یاد رکھا۔ اور نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے مجھے ٹھکرایا، میری بات کو قبول نہیں کیا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری بات کو بھی قبول کیا، میرا ساتھ بھی دیا، اور جس وقت مجھے ضرورت تھی اس وقت انہوں نے مجھے جو ہے اپنا مال پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سے مزید گفتگو ہوگی، ابوذر غفاری صاحب سے، آپ سے بھی مفتی صاحب ہوگی، لیکن ادنیہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل، ان کے مناقب، کس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھاتے تھے، لیکن آپ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی اف تک نہ کی۔ شیب ابی طالب کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ زمانہ تھا جب خاندان بنی ہاشم سے قطع تعلقی کر لی تھی قریش نے، اور اس وقت یہ بھی عالم تھا کہ ایک سیر گندم کے لیے 1 اشرفی یا 2 اشرفیاں دینی پڑتی تھیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دنوں تک کچھ کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہی کردار رہا جو ایک اچھی شریک حیات کا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام یعنی اعلان نبوت فرمایا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ بہرحال ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی وسیم بندگی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی ابوذر غفاری صاحب موجود ہیں، تو مفتی ابوذر غفاری صاحب سے جاننا چاہیں گے کیا کہتے ہیں سر، یعنی فضائل و مناقب کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہترین آپ نے مناقب بیان کیے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے بھی بہترین گفتگو کی ماشاءاللہ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی امہات المؤمنین زوجہ مطہرہ وہ تھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اور اسلام سے پہلے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت طاری تھی، فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا سہارا جس نے دیا ان کا نام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے اعلان کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھے اور سارے عرب کے سرداروں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل وجدتمونی، کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ جربناک مرارا، سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ما وجدناک الا صادقا، سوائے سچے کہ ہم نے آپ کو کبھی کچھ نہ پایا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بلند کیا، یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت سب سے پہلی مخالفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں نے کی تھی۔ جب اپنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ ہی واحد وہ ہستی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور صحبت انہوں نے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ ایک غلام تھا حضرت زید ابن حارثہ، جو غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سے عرض کیا کہ یہ غلام ہے، مجھے بہت پیارا ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور پاک کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جتنا بھی خرچہ لگے اس کو غلام کو آزاد کرو۔ تو اس غلام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا۔ پھر اس غلام کے بھی کیا کہنے حضرت زید کے، یہ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کے اندر نام آتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ یہ واحد صحابی ہے جن کو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے آزاد کروایا، اور اس صحابی کا نام، اس غلام کا نام، اس صحابی کا قرآن نام مجید میں موجود حضرت ہے، زید کا قرآن مجید میں۔ تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بہت ساری فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں، اس کے لیے تو لمبا ٹائم چاہیے۔ بالکل مختصراً ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا اب میں چاہوں گا کہ جو میسج آپ دینا چاہیں اس دن کے حوالے سے، کیونکہ آج خاص دن کی ٹرانسمیشن ہے، مفتی وسیم بندگی صاحب۔ جی، میسج جو ہے آپ کی سیرت سے خواتین کے لیے بھی ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے رہیں، لیکن اگر حالات مشکل آ جائیں تو ام المؤمنین کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ تب بھی آپ استقامت اختیار کریں۔ اور پھر یہ کہ ان کی فہم و فراست یہ تھی کہ وہ جو قبلہ نے ابھی ذکر کیا نا، حضور جب پہلی وحی کے بعد تشریف لائے تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا کہا، یعنی یہ ان کی فہم و فراست اور سمجھداری بھی ہے کہ حوصلہ کیسے دینا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ آپ کو آپ کا رب کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، تو اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی بیک پر اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ اس کو مزید سہارا دیں اور آگے بڑھنے کا راستہ۔ اچھا، دوسرا میسج شوہر کی طرف سے بس کہ جو شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کی جو وفا ہے اس کی قدر کریں اور اس کا احترام کریں، اور ان کے ساتھ ان کی اس محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے پردہ کرنے کے بعد یہ کرتے تھے، جب کبھی کوئی بکری وغیرہ بھی ذبح کرتے تو اس کا گوشت بطور تحفہ ان کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک وفا کا طریقہ تھا کہ وہ تو موجود نہیں ہے لیکن ان کی سہیلیاں جن سے ان کو انسیت تھی ان کے ہاں تحائف بھیج دیا کرتے تھے۔ تو یعنی شوہر بھی بیوی کی محبت کا احترام کریں، قدر کریں، اور بیویاں بھی استقامت کے ساتھ شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری صاحب مختصر میسج دے دیجیے گا، پھر شکیل بھائی۔ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک لفظ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس ہستی کی میں کیا شان بیان کروں جس کی لخت جگر خاتون جنت ہو، حضرت فاطمہ الزہرا، جنت فاطمہ بے شک بے شک بے شک، کیا کہنے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ شکیل بندی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔
کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں صاحب کیا کہنے ہیں واہ زبردست ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم